یہ کون سا کوئی روز روز کا اجتماع ہے بھائی؟ توجہ سے بات کو سننا، دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، پھر بات کو آگے پہنچانا ہے، دعوت کی نیت سے سننا، محتاج بن کر یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو، عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ او بھائی، ادھر سے اب کوئی اندر نہ آئے، بس۔ عقل مند کون ہے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، اسی کے بارے میں کہہ دیا جائے نا کہ یہ بڑے بے وقوف آدمی ہیں، ہوگا تو مرنے مارنے پہ آ جائے گا، اتنا غصہ آئے گا کہ مجھے یہ کیوں کہا تم نے میں بے وقوف ہوں۔ ہاں، عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہاں، ہمیں اپنی صلاحیت کہاں لگانی ہے، اپنا دل دماغ کہاں لگانا ہے، اپنی قوت کہاں خرچ کرنی ہے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی اور بھاگی جا رہی۔ یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ہاں، انسان کی فطرت ہے، یہ قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور ہے۔ بھائی یہ جو ہے نا، یہ صحیح بات نہیں ہے، آئے جائے بھائی، مہربانی کریں آپ 800 سے۔ ہاں، انسان کی فطرت ہے کہ قیمتی چیز کی حفاظت کرنا۔ سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور۔ کہاں رکھا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر، سب سے زیادہ محفوظ۔ کپڑے سامنے پڑے، جوتے سامنے پڑے، زیور تو سامنے تھوڑا پڑا ہوتا ہے۔ ہاں، تو سب سے قیمتی چیز کیا؟ انسان کی زندگی ہے، زندگی ہے، یہ وقت ہے، وقت ہے، ہماری صبح ہے، ہماری شام ہے، ہمارا دن ہے، ہماری رات ہے۔ ہاں، لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے نا، یہ دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن جو وقت ضائع ہو گیا نا، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جنت میں جہاں سب کچھ ملے گا، ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، اس کا افسوس جنت میں بھی ہوگا۔ ہاں، وقت سرمایہ ہے، وقت سرمایہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نا خطوط پڑھ کر سنائے جا رہے تھے۔ ہاں، آخری زمانہ ہے، بیماری ہے، خود پڑھ نہیں سکتے، تو ایک خط جو ہے نا غلطی سے دوبارہ پڑھ دیا گیا، ایک خط غلطی سے دوبارہ پڑھ دیا گیا۔ اب وہ 2-3 منٹ لگے ہوں گے، اندازہ ہو گیا کہ یہ خط تو پڑھا جا چکا ہے۔ فرمایا اس خط کو پھاڑ ڈالو، اس نے تو ہمارا وقت ہی ضائع کر دیا، اس نے تو ہمارا وقت ہی ضائع کر دیا۔ اور آگے فرمایا وقت ہی تو ہمارا سرمایہ ہے، وقت ہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ ہاں، یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ تھوڑا کہ شکل دکھانی ہے، شکل حاضری لگوانی۔ لوگ جو ہے نا
جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے، ہاں، اور جنازہ پڑھنے کے لیے نا دکان چھوڑ کے بھی آ جاتے ہیں، اور فرض نماز کے لیے فارغ ہوتے بھی نہیں جاتے، اور پتہ کیا کہتے ہیں، میں ذرا شکل دکھا کے آیا، میں ذرا شکل دکھا کے آیا ہیں تو یہ اجتماع یہ نہیں کہ ذرا میں حاضری لگوا کے آیا، ذرا بزرگوں سے سلام دعا کر کے آیا، بزرگوں سے مصافحہ کر لوں گا، چلو حاضری لگوا کے چلو بھائی برکت کے لیے، برکت کے لیے اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ بھائی یہ بہت سارے جو کندھے پھیلاتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بھائی، وہ میرے بھائی تشریف رکھے ہوئے، جہاں جگہ مل رہی نا مناسب نہیں ہے بھائی، سارے مجمع کی آپ کندھے پھیلاتے ہوئے آ رہے ہیں، مسلمان کی بے احترامی ہے بھائی، جہاں جگہ مل رہی وہی تشریف رکھے بھائی۔ دائیں بائیں والے ان کو بہت پیار سے سمجھائیں، غصے سے نہیں، بہت پیار سے سمجھائیں۔ ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ وقت بہت قیمتی ہے، میں بھی وقت قیمتی ہے۔ ہاں یہ شکل دکھانے والی بات نہیں ہے بھائی، یہ اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ہاں یہ تبلیغ برکت کا کام تھوڑا ہے کہ برکت کی صرف ہاں جی میں مصروف بہت ہوں۔ دیکھو جو نماز نہیں پڑھتے نا، وہ یہ نہیں کہتے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے وقت نہیں ملا۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے وقت۔ ہاں جو تبلیغ کا کام نہیں کر رہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں پڑھا؟ ہاں مصروفیت بنتی کیا ہے؟ آپ مصروف تو ہیں، لیکن مصروفیت بنتی کیا ہے؟ اس وقت کیا مصروفیت ہونی چاہیے؟ ابا جی سخت بیمار، اور جناب کوئی ہسپتال میں ساتھ نہیں ہے، کوئی دوائی پلانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اب بیٹے سے کہا بیٹا، کسی نے کہا بیٹا تمہارے ابا بیمار ہیں، تم ہسپتال میں، کہتے نہیں میں مصروف ہوں نا دکان میں دفتر میں مصروف ہوں نا۔ ہاں اب اس کو یہ سمجھنے کی اس وقت کی مصروفیت بنتی کیا ہے؟ ہاں تبلیغ کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کہاں لگانی ہے۔ مصروف تو ہیں، اب ایک آدمی وہاں سے جوتا اٹھائے اس کونے سے اور اس کونے میں جائے اور وہاں جا کے جوتا رکھ دے، پھر وہاں سے جوتا اٹھائے اور پھر اس کونے میں جا کے رکھ دے، پھر اس کونے سے جوتا اٹھائے اور اس کونے میں جا کے رکھ دے۔ اسی لیے کہا بھائی ادھر آؤ بات تو سنو۔ آگے سے وہ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف آدمی ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہاں ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے نا، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ ہم تمہارے سے تمہارا ملک لینے نہیں آئے، مال ملک تمہیں مبارک۔ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالے، ہاں اللہ کے غیر کی غلامی سے نکالنا ہے، اللہ کی بندگی میں لانا ہے، اللہ کی بندگی میں لانا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو
اس میں سارے وزیر، سارے صدر، سارے حکمران، سارے فوج کے افسران سب اس میں آ گئے۔ کیا تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اللہ۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز اسلام میں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، ہاں تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اللہ۔ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، نہ 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 نہ، کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ مالداروں کی طرف نہیں، بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ۔ حکمرانوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ۔ وزیروں کی طرف نہیں، بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ اچھا آپ ایس پی صاحب بن گئے، اچھا آپ آئی جی صاحب بن گئے، اچھا آپ جنرل صاحب بن گئے، اچھا آپ ارب پتی بن گئے، بہت اچھا، لیکن باپ کے کیا ہے؟ آدمی کچھ بھی بن جائے، باپ کا کیا ہے؟ وزیر اعظم بن جائے، چیف صاحب بن جائیں، باپ کے کیا ہے؟ بیٹے نا۔ یہ تھوڑا کبھی وزیر اعظم بننے کا مطلب ہے ابا کا بھی وزیر اعظم ہے، اب ابا بھی صبح صبح اسٹوٹ مارے گے اس کو۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں یہ تبلیغ، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے یا رخ سے ہی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ کیوں بھائی؟ رفتار بہت تیز ہے، رخ غلط ہے تو منزل پر اور رفتار چاہے آہستہ ہو، اگر رخ صحیح ہے تو منزل پر۔ ہاں آج لوگوں کی رفتار بڑی تیز ہے، بول بول بول، جسے دیکھو پتہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس کیا نہیں ہے؟ ہاں رفتار بڑی تیز ہے اور رخ غلط ہے۔ رخ کیا ہے؟ مال مل جائے، ملک مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، واہوا مل جائے، شہرت مل جائے، نام ہو جائے، جائیداد مل جائے، زمینیں مل جائیں، پلاسے بن جائیں، یہ سب کچھ مل گیا اور اللہ نہ ملا۔ ہاں تبلیغ میں رخ سے ہی کمایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہے مال مت کماؤ، دکان مت کرو، کاروبار مت کرو، وزارتیں چھوڑ دو، نہ 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 نہ۔ سب سے پہلی بات کہ کس کو راضی کرو؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ یہ بات سمجھانا، او بھائی وزیر صاحب، او بھائی ڈاکٹر صاحب، او بھائی پروفیسر صاحب، او میرے بھائی بس کرو، مہربانی کرو ذرا آرام سے کرو، سب کی توجہ خراب کر دیتے ہو۔ استغفر اللہ۔ تبلیغ سب کا رخ صحیح کرنا ہے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ کامیابی کس کا نام ہے؟ مال مل جانا، ملک مل جانا، عہدہ مل جانا، ڈگریاں مل جانا، وزارتوں کا مل جانا، افسری کا مل جانا، گاڑیوں کا مل جانا، جائیداد کا بن جانا، پلاسے بنا لینا، باہر جائیدادیں بنا لینا، اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا۔ جس نے اللہ کو پا لیا، جو اللہ تک پہنچ گیا، اللہ کا ساتھ مل گیا، یہ ہے کامیابی۔ ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، گھبرا گئے کیونکہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے کہ وہ آ رہے تلاش کرتے ہوئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں گھبرانا نہیں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ ہے۔ کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، خالہ بیٹھی ہے، پھوپھی بیٹھی ہے، چچی بیٹھی ہے، نانی بیٹھی ہے، تائی اور ممانی بیٹھی ہے، ان 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے، بچہ کھیل رہا، ہاں پاؤں پہ نہیں، ابھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جب بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ کس سے مانگو؟ مامون رشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، یعنی بادشاہ ہیں، اور جناب ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا، دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو۔ اب وہ انتظار میں بیٹھ گیا، اب سلام دے رہا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور بڑی دیر دعا مانگتے رہے، بڑی دیر دعا مانگتے رہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اب وہ بہت دیر دعا مانگ رہے ہیں۔ اب وہ سائے انتظار میں جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا، ہاں بھی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ ارے بھائی مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کیا خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون ہے؟ اسپتال بھرے پڑے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، میڈیکل اسٹوروں پہ رش، کلینک پہ رش، ہاں اب شفا دینے والا کون ہے؟ تو مسجدیں بھری ہوئی ہے کہ خالی ہیں؟ لوگ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ بھئی ڈاکٹر کے انتظار میں کیوں بیٹھے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ شفا۔ دوائی کیوں ہے؟ شفا۔ آپریشن کیوں ہے؟ شفا۔ ٹیسٹ کیوں ہے؟ شفا۔ تو شافی کون ہے؟ اب آپ سچی سچی بتاؤ، لوگ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی چھوڑ دیتے۔ اچھا بیماری پتہ کیوں آتی ہے؟ بیماری پتہ کیوں آتی ہے؟
تاکہ مریض کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، تاکہ مریض میں انابت اللہ پیدا ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سخت بیمار کیا، پھر اللہ نے تعریف کی، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے، کیوں؟ انہ اواب، اتنی سخت بیماری میں بھی اس کا رجوع کس کی طرف تھا؟ اگر بیماری کے بعد شفا مل گئی اور رجوع اللہ پیدا نہ ہوا، انابت اللہ پیدا نہ ہوا، یہ آدمی ناکامی کی طرف ہے، نقصان خسارے کی طرف ہے۔ اگر بیماری کے بعد شفا تو نہ ملی، لیکن بیماری کے بعد اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو گیا اور انابت اللہ پیدا ہو گئی، اللہ سے لو لگ گئی، تو یہ آدمی کامیابی کی طرف ہے، یہ آدمی جو ہے اس کو یہ اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، تبلیغ میں یہ محنت ہے، یہ جماعتوں میں نکلنا، یہ روزانہ کا مشورہ، یہ روزانہ کی گشتیں، یہ نقل و حرکت، ایک ایک کو یہ سمجھانا ہے، او میرے بھائی کس کو ساتھ لے لو؟ ہمارے مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا۔ ہاں، میں صبح آ جاؤں گا، استغفر اللہ، بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ ساتھ کیا کہو؟ کیا کہو؟ میں شام تک پہنچ جاؤں گا، اوہ ارے بھائی ساتھ کیا لگا لو؟ اگر اللہ چاہیں گے۔ گائے لینے جا رہا تھا نا منڈی، گائے لینے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ گائے لینے جا رہا ہوں منڈی، شام کو آؤں گا، گائے لے کر آؤں گا۔ ارے بھائی انشاءاللہ کہہ لے۔ اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے میری جیب میں ہے، گائے منڈی میں ہے، سودا کروں گا، منڈی میں سے گائے لے کر آ جاؤں گا۔ اب شام کو آیا تو دیکھا تو خالی ہاتھ چلا آ رہا تھا۔ ارے بھائی تم تو گائے لینے گئے تھے، کہتا انشاءاللہ گیا تھا۔ ہاں، اور پھر میرا وہاں انشاءاللہ سودا ہو گیا تھا، اور جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو انشاءاللہ پیسے صاف ہو چکے تھے۔ اب میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ میں پیسے لاؤں گا، اور کل انشاءاللہ گائے خرید کے لے کے جاؤں گا۔ تو پہلے ایک ہی دفعہ کہہ لیتا نا۔ ہاں، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق۔ پہلے کون ہے؟ اہم کون ہے؟ آج رزق کی تلاش ہے، توبہ توبہ توبہ، اور رزاق کی نافرمانی ہے۔ رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی کیا ہے؟ جاہل، کسی کو جاہل کہہ دو کتنا غصہ آئے گا، مجھے جاہل ہے۔ جاہل کون؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کے نظام کو نہ پہچانا، اللہ کی طاقت کو نہ پہچانا، اللہ کے قانون کو نہ پہچانا۔ ہاں، چاندنی رات ہے، تالاب میں چاند نظر آ رہا ہے، وہ چاند نہیں ہے، وہ عکس ہے۔ چاند تو آسمان پر ہے، چاند تو آسمان پر ہے، یہ کیا ہے؟ عکس ہے، یہ صورت ہے، حقیقت نہیں۔ اب تالاب میں چھلانگ لگائی چاند پکڑنے کے لیے، سب کہیں گے بے وقوف ہے، احمق ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو چاند ہے نہیں، یہاں چاند تو اوپر ہے۔ ہاں، آج رزق نظر آ رہا ہے دکان میں، رزق نظر آ رہا ہے دفتر میں، رزق نظر آ رہا ہے کاروبار میں، رزق نظر آ رہا ہے ملازمت میں، مزدوری میں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ اب فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑے بغیر جو دفتر جا رہا ہے، فجر پڑے بغیر جو مزدوری پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ بولو بھائی، تالاب میں۔ اس کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی ہے۔ رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ آدمی بات کرتے وقت قسم کھاتا ہے، بات کرتے کرتے نا آدمی کبھی کبھی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب بات کرنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے سننے والے بات لوگ ہیں
یہ میری بات میں ذرا شک کریں گے، انہیں تردد ہوگا، ان کے شک کے ازالے کے لیے پھر وہ قسم کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ اب اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے شک کرنا ہے، اس بات کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو قسم کھانی پڑی شک کے ازالے کے لیے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ ہاں آج بتوں کا یقین نہیں ہے کہ بتوں کا یقین نکالنا ہے۔ سونے کا بت ہے، اس کا بت ہے بھائی، ہاں 2 من سونا 4 من سونے کا بت، اب اس کی طرف اشارہ کر کے کسی نے کہا یہ کام بناتا ہے، یہ مسئلے حل کرتا ہے، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، تو سب کیا کہیں گے؟ بولو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، یہ بت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کہیں گے نا؟ اچھا اس سے کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کے کیا کر دو؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ اب وہ پہلے 2 من کا سونے کا بت تھا، اب وہ کیا ہے؟ آدھا آدھا پاؤ کے ٹکڑے کر دیے۔ اب ہر آدمی کی کوشش ہے کہ ایک ٹکڑا مجھے مل جائے، اور جسے ایک ٹکڑا مل گیا وہ کہتا ہے میری تو ساری زندگی کے کام بن گئے۔ تو آج کا بت کیا ہے؟ پیسہ۔ آج کا بت کیا ہے؟ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ یقین اللہ کی ذات پر آ جائے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں، حکمران چاہیں، نہ 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 نہ۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جسے چاہے وہ بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ ہاں عام طور پر لوگ تعویذ دیتے نا کہ جی تعویذ دیں اولاد ہو جائے، تعویذ دیں اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ غریب آدمی کا غریب آدمی، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، 10 بچے ہو گئے، وہ کسی کے پاس گئے جی تعویذ دو میرے اولاد نہ ہو، تعویذ دو کہ میری اولاد نہ ہو، اگلے سال جڑواں ہو۔ تو نظام کس کا چل رہا ہے؟ جیسے ہواؤں کا نظام کس کا نظام، گرمی کا نظام کس کا نظام، سردی کا نظام کس کا نظام، بارش کا نظام کس کا نظام؟ کسی کا کوئی دخل؟ کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے؟ کوئی دعویٰ کرتے ہیں حکمران ہم ہیں، حکومت ملے گی تو ہم ملک سے سردی کم کر دیں گے، ہم بارشیں زیادہ کر دیں گے؟ نہ نہ، سب مانتے کہ یہ نظام کس کا ہے؟ اسی طرح بھائیو حالات بنانے والا کون ہے؟ حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ زمیندار کے ذمے بیج ڈالنا، پانی لگانا، ہل چلانا، دیکھ بھال کرنا، باقی کومپل نکالنا کس کا کام ہے؟ پودا بنانا کس کا کام ہے؟ ہل لگانا کس کا کام ہے؟ پھول لگانا کس کا کام ہے؟ اس میں خوشبو بھرنا کس کا کام ہے؟ اس میں ذائقے رکھنا کس کا کام ہے؟ امن قائم کرنا کس کا کام ہے؟ حالات بنانا کس کا کام ہے؟ مصیبتوں سے بچانا کس کا کام ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف، اب فرعون کے پاس حکومت، فرعون کے پاس فوج، فرعون کے پاس سارے اسباب، موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، اس کو سمجھاؤ،
آگے عجیب بات کیا فرمایا؟ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. کیوں نہیں گھبرانا؟ کیوں نہیں گھبرانا؟ اننی معکما اسمع و ارا، کیونکہ بے شک میں خود تمہارے ساتھ ہوں. کون ساتھ ہے؟ ہاں، یہ سمجھ پیدا ہو جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، ایک نہیں 10 دکانیں بناؤ، ایک نہیں 10 وزارتیں لو، ہاں سارے اسباب اکٹھے ہو گئے، سارے حفاظت کے اسباب آپ کے پاس ہیں، سارے ہر چیز کی قوت ظاہری آپ کے پاس ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے. دیکھو ایک لکھو، ایک پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ دوسرا صفر، تیسرا صفر، چوتھا صفر، پانچواں صفر. اب صفر لگائی جاؤ، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب. اب کیا کرو؟ 1 ہٹا دو. کیا کرو؟ 1 ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر. ہاں، اگر لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، 1 دکان، 10 دکان، 1 فیکٹری، 10 فیکٹریاں، 1 ڈگری، 10 ڈگریاں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. کیوں جی؟ اتنی گنا زیادہ ہو گئی. اور مسلمان کیا تھے؟ نہتے. اور کافر کیا تھے؟ پورا مسلح. تو فتح کس کو ہوئی؟ فتح کس کو ہوئی؟ اسلحے کی بنیاد پر ہوئی؟ تعداد کی بنیاد پر ہوئی؟ کس بنیاد پر ہوئی؟ ہاں، ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ غزوہ بدر میں ایک صحابی کہتے ہیں میں تلوار لے کر ایک کافر کے پیچھے بھاگا، ابھی میری تلوار میرے ہاتھ میں تھی اور اس کی گردن کٹ کے ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کا قد بڑا ماشاءاللہ لمبا چوڑا. ہاں ہاں. اور جن صحابی نے ان کو پکڑا، باندھا، لائے، وہ تھے چھوٹے سے قد کے. ہاں، اب حضرت عباس جب پہنچے نا حضور کے بعد تو وہاں لگے اس نے نہیں مجھے پکڑا، مجھے پکڑنے والا کوئی اور تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں نہیں حضور میں نے پکڑا، میں نے پکڑا. آپ نے ہمیں اس کو قد ایدک اللہ بملک کریم، خاموش ہو جاؤ، اللہ نے تو ایک فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی. ہاں، ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. غزوہ بدر میں اور میرا چچا زاد بھائی ہم پہاڑ پہ چڑھ گئے. اب دیکھیں کہ آج کیا بنتا ہے، مسلمان کا پھر جنگ ہے، ہم کوئی جنگ میں شریک نہیں تھے، صرف منظر دیکھ رہے تھے. تو بادل آیا، اوپر سے آسمان سے بادل آیا، ہمارے پاس سے جو گزرا اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی. تو میرا بھائی تو اتنا خوف زدہ ہوا کہ خوف سے مر گیا کہ یہ گھوڑا، یہ تو زمین کی مخلوق، یہ آسمان، یہ بادلوں میں کہاں سے گھوڑے. بعد میں جب میں مسلمان ہوا تو پتہ لگا کہ غزوہ بدر میں آسمان سے فرشتے اترے تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر. یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے. اور میرے بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، ہمارے مسئلے اللہ حل کریں گے. ہاں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. آگے کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ہے نمونہ نمونہ نمونہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کون؟ کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہیں عزت والے، یہ ہیں عزت والے. اب جس کو عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی. یہ ہیں سب سے کامیاب ترین ہستی. اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا، نبی کے پیچھے چلنا ہوگا، نبی کی اتباع کرنی ہوگی. ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ جسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے طریقوں میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنت میں، آپ والے اعمال میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیچ میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ابتدائی زمانہ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا، پہاڑ کے پاس سے گزرے آپ تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھٹک گیا، بے قابو ہو گیا اور رسی توڑوا لی اور باغ میں قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے لکیر ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ اور میں اونٹ کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے مجھے، وہ نہیں پہچانتے۔ یہ ہے تبلیغ میں محنت کہ میرے بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ مسائل حل کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا عمل، سب سے اونچا عمل، سب سے اہم عمل وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں بستی میں اندھیرا سناٹا، کیا آواز گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان کی اتباع ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز نماز، تو موسیقی صراحتاً روزانہ کہتا ہے، صبح دوپہر شام بار بار، حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ وکیل صاحب اب وکیل بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر بعد میں ہو اور مسلمان پہلے ہو، اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وزیر صاحب آپ وزیر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، جج صاحب آپ مسلمان پہلے ہو، جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ مسلمان پہلے ہو، اور بریگیڈیئر ہونا اور جج ہونا اور جنرل ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ مسلمان ہونا اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔ کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ کہ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، پھر ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، اسباب سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے۔ فجر میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ دوبارہ کہا موسم میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز، یہ اذان دلوں کو جھنجھوڑتی کہ نہیں جھنجھوڑتی؟
یہ دلوں میں کوئی حرکت پیدا کرتی، کوئی شعور پیدا کرتی، کوئی جذبہ پیدا کرتی. یہ اذان دکان سے اٹھائے، دفتر سے اٹھائے، بستر سے اٹھائے، میٹنگ سے اٹھائے. ہاں بیان تھا ججوں میں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی، میٹنگ ہو رہی. اچھا ہاں نماز سے میٹنگ زیادہ اہم ہے. تو جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا بیچارہ. یہ جو نماز چھوڑ کر میٹنگ کی ہے 6 گھنٹے میں، اللہ 1 سیکنڈ میں اس کی دھجی اڑا دے گا. ہاں یہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، ہاں نماز کے وقت میں نماز پڑھو. یہ نہیں کہہ رہے وزارت چھوڑو، لیکن وزیر صاحب نماز پڑھو. یہ نہیں کہہ رہے جج صاحب آپ چھوڑ دو، نہیں جج صاحب نماز کے وقت میں نماز پڑھو، مزدور صاحب نماز کے وقت میں نماز پڑھو. ہاں ایک جگہ جانا ہوا، بڑے افسر تھے، کہنے لگے پہلے میں نماز میں سستی کر جاتا تھا. ایک جماعت آئی، انہوں نے ایک جملہ بولا، کہتے اس کے بعد سے نماز کی سستی ختم. وہ جملہ مجھے پوچھتا ہے جب اذان سنتا ہوں. انہوں نے کہا اذان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اذان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے. کس کی طرف سے بلاوا ہے؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے. کہتا میں اذان سنتا ہوں، مجھے یہ آواز میرے دماغ میں گونجتی ہے، میں سارے کام چھوڑتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. سارے کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے. ہاں طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند. آج دکان بند نہیں، آج کھیل بند نہیں. فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جائے، فجر پڑے بغیر جو دفتر جائے، فجر پڑے بغیر جو ملازمت میں جائے، یہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے اللہ مجھے اپنے مسائل حل کرنے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی زبان سے کہہ سکتا ہے؟ کوئی زبان سے کہہ سکتا ہے؟ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر زور کی نماز پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کرے گا. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا تو عشاء تک کے معاف. اور کتنی عجیب بات حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات اسے عبادت کا ثواب ملے گا. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل مسجدوں کو بھرنا ہے. اللہ کے گھر آباد ہوں گے، ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے. اگر اللہ کے گھر آباد نہیں ہیں، ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے. اللہ کے گھر کی آبادی قالین سے نہیں ہے، فانوس سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے. اللہ کے گھر کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. مسجد بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 50. اور جیل بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 4000. جب مسجدیں بے آباد ہوں گی تو جیلیں آباد ہوں گی، کچہری آباد ہوں گی، تھانے آباد ہوں گے. اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو جیلیں ویران ہو جائیں، کچہریوں کا رش ختم ہو جائے، تھانوں کا رش ختم ہو جائے. ہاں جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو، حدیث میں آتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا اٹھ کے دفتر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں. یہ بہت سارے ہیں نا، ہم نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اچھا نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں. چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر ہے؟ سن رہے بھائی؟ تب تو نہیں کہیں. چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر؟ بڑا کہ بہت بڑا. آپ نے فرمایا تمہیں آذان کی آواز سنائی دیتی ہے کہ حضور آذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. دیہاتوں میں جہاں گاڑیوں کا مشینوں کا شور نہ ہو تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کہاں تک جاتی ہے؟ دور تک. تو حضور آذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سارے انسانوں کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کے نبی کی عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھو، نماز مسجد میں پڑھو۔ ہاں یہ محنت ہو رہی، یہ اجتماع کس لیے، یہ بیان کس لیے، یہ کیا ہے آنا جمع کس لیے؟ ہو بھائی اللہ کو راضی کرو بھائی، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو بھائی۔ ہاں رمضان ہے تو روزہ رکھو، ایک نماز چھوڑ دی حدیث میں آتا ہے جیسے گھر مال گھر والے سب حالات، ایک روزہ چھوڑا رمضان کا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کا تدارک تلافی نقصان پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، روزہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں روزہ اللہ کا حکم ہے کہ جی میں بیمار ہوں، اللہ کے بندے روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے۔ بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی کہ کم کھانے سے؟ بولو بھائی۔ ہاں یہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ زیادہ کھاؤ۔ جب کوئی بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پابندی لگاتے ہیں۔ روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل روزہ رکھا ہے۔ اب سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے، سارا دن کا بھوکا پیاسا، ہونٹ خشک ہو رہے، پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، زبان خشک ہو رہی، افطاری کا وقت ہے، افطاری کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے، ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے مانگے گا۔ اب جو کام لاکھوں کروڑ روپے سے نہیں ہوتے وہ کام اللہ کی دعاؤں سے کر دیں گے۔ ہاں اللہ نے مال دیا، اللہ نے مال دیا تو کس لیے دیا؟ مال کس لیے دیا؟ خواہشات میں خرچ کرو؟ نہ نہ نہ۔ تقریبات میں خرچ کرو؟ نہ نہ۔ فنکشنوں میں خرچ کرو؟ نہ نہ۔ بڑی بڑی عمارتیں بناؤ؟ نہ نہ۔ اللہ نے مال کس لیے دیا ہے؟ مال کس لیے دیا ہے؟ ایک قصہ سنیں غور سے بات کو سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی بھری دراہم دنانیر سے اور اپنے غلام سے فرمایا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہ تھیلی ان کو دو میری طرف سے، اور یہ بھی کہنا کہ عمر نے اس لیے دی ہے، آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں، آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں۔ یہ بات صراحتاً کہنا اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں، دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں۔ تو غلام پہنچے، حضرت عمر نے آپ کے لیے دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس لیے میں دے رہا ہوں، آپ نے اپنی ضرورت میں استعمال کرنی ہے۔ ہاں حضرت بن جراح نے ہاتھ اٹھائے، دعا دی، اللہ عمر کو جزائے خیر دے، اللہ عمر کو برکت دے۔ ہاں یہ شریعت کا مزاج ہے، آپ پر کوئی احسان کرے آپ اس کو دعا دو، آپ اس کو دعا دو۔ دعائیں دی اور پھر اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ اور حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ بولو بھائی۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی ضرورت میں استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہاں خرچ کر دیے؟ ہاں یہ ہے مسلمان کی ضرورت۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تیرے پاس جو مال ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، اور اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا زیادہ محتاج ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت تقسیم فرمایا، بکری کا گوشت تقسیم فرمایا، پھر عائشہ سے فرمایا عائشہ کتنا باقی رہا، کتنا باقی رہا؟ عائشہ نے عرض کیا حضور سارا تقسیم ہو گیا سوائے ایک دستی کے، ایک دستی باقی رہ گئی۔ آپ نے کہا عائشہ سارا باقی رہا سوائے دستی کے۔ یہ جو لگا دیا نا یہ باقی رہا۔ تو غلام نے آ کر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، انہوں نے دوبارہ تھیلی بھری دراہم دنانیر، فرمایا جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر دینا، اور یوں کہنا کہ عمر نے اس لیے دیے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا،
دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں. ان تک پہنچے, انہوں نے بھی دعائیں دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, اور بھی اپنے خادم یا باندی کو بلایا کہ 5 فلاں کو دے آؤ, یہ 7 فلاں کو دے آؤ, اتنے فلاں کو دے آؤ. تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی, اس میں 2 درہم باقی رہ گئے. تو غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, یعنی ان کا مزاج ایک ہی طرح کا ہے, جمع کرنے کا نہیں بلکہ بولو بھائی, ایک ہے جمع کرنے کا شوق, ایک ہے خرچ کرنے کا شوق. شریعت کا مزاج کیا ہے, کیا کرو آج کیا مزاج بنا ہوا ہے؟ ہاں, قرآن میں جمع کرنے کا حکم آتا ہے کہ خرچ کرنے کا؟ کہیں نہیں آتا مال جمع کرو, اور کئی جگہ آتا ہے مال کیا کرو, خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ خسارے میں ہیں, اللہ کی قسم وہ خسارے میں ہیں. صحابہ نے اس کے حضور کون کون؟ فرمایا یہ مال والے, یہ مال والے, یہ خسارے میں ہیں, مگر آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا, مگر وہ جو یوں خرچ کرے آگے کو ہاتھ لے گئے, پھر جو یوں خرچ کرے دائیں طرف ہاتھ لے گئے, پھر جو یوں خرچ کرے بائیں طرف ہاتھ لے گئے, اور پھر پیچھے ہاتھ لے گئے جو یوں خرچ کرے, یہ خسارے سے بچیں گے, ورنہ سب خسارے میں. ہاں, مال اس لیے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات پہ خرچ کیا جائے. مال آئے تو شریعت کا مزاج, آدمی کا دماغ چلے, کون بیوہ, کون یتیم, کون مقروض, کون بے گھر, کون ضرورت مند, کون پریشان, میں کہاں خرچ کروں, اور اس کے مرنے کے بعد پتہ لگے کہ کتنے گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے نا 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا, جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک کون ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی پتہ نہ لگے, بائیں کو بھی. ہاں, خرچ کرنے کا شوق. اللہ نے نماز کی رکعتوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا کہ کتنی رکعتیں ہیں, رکوع سجدے کی کر, لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کے لیے قرآن میں کئی جگہ آیات ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے 6 مصرف بتائے, 6 مصرف بتائے, زکوٰۃ کے علاوہ, زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ہاں, مال کا خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ, یتیموں پہ, ضرورت مند لوگوں پہ, مسافروں پہ, مانگنے والوں پہ. ہاں, اور گردنیں آزاد کراؤ. مقروض ہے, بے گناہ جیلوں میں. یہ 6 مصرف بتا کر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, زکوٰۃ بھی ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے. وہ جو 6 مصرف تھے وہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے. ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے, ہمارے مسئلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے, ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے, دین ہے, دین ہے. اللہ کے احکامات ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہیں. ہمارے مسئلوں کا حل, ہمارے مسئلوں کا حل یہ دین ہے. یہ دین صرف برکت کی چیز نہیں ہے, یہ صرف ثواب کی چیز نہیں ہے. ہمارے کاموں کا بننا دین میں ہے. زندگی خوبصورت بنے گی جب دین زندگیوں میں آئے گا. دین کیا ہے؟ ایمان کا صحیح ہونا, پھر عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے. حج ہے, حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں, یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. یہ محنت ہو رہی. ہر مسلمان دین کو سیکھے, ہر مسلمان دین کو سیکھے. گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے, بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے, درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے, روٹی پکانا سیکھنا پڑتا ہے, مشینیں چلانا سیکھنا پڑتا ہے. تو میرے بھائی دین بھی سیکھنا پڑتا ہے, دین بھی سیکھنا پڑتا ہے. بغیر سیکھے نہیں آتا ہے, بغیر سیکھے نہیں آتا ہے. آج سنت نہیں فیشن کو جانتے ہیں, شریعت نہیں رواج کو جانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں برادری کے طریقے کو جانتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، جو بازار کا دین نہ سیکھ لے، پہلے تجارت کا دین سیکھو پھر تجارت کرو، پہلے تجارت کا دین سیکھو پھر تجارت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا، بغیر عیب بتائے سودا بیچ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچنے والا اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ 2000 کی چیز 5000 میں بیچ دی، عیب چھپا کر 3000 روپے زیادہ آ گئے، لیکن فرشتوں کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی دین سیکھو۔ شادی ہے، اب شادی سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، اس کا متعلق دین کو سیکھو بھائی۔ ہاں تو ہمارے علاقے میں نا پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے بعض ہو نا بارات جو ہے نا پتہ کدھر جا رہی ہوتی ہے، مسجد، کس لیے؟ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، دولہا نے شادی کے کیا پڑھنے؟ ہاں ایک بارات جا رہی مسجد کی طرف، اور پتہ کیسے جا رہی؟ ڈھول دھمکا ناچ گانا، ہاں، اور مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے سارے، اور دولہا سے کہا چل بھائی مسجد شادی کے نفل پڑھ، اور جس کو ساتھ بھیجا نا اس نے مجھے خود سنایا، وہ دیندار آدمی تھا، اس کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ مسجد میں، اس نے نفل پڑھنے، کہتا میں ساتھ چلا گیا، اب مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے کہا پڑھ لے بھائی شادی کے نفل، کہتا پہلے تو نا ادھر چھت پہ دیکھ رہا کبھی ادھر دیکھ رہا، میں کہا بھائی شادی کے نفل پڑھنا، کہتا پھر اس نے نیت باندھ لی، میں بیٹھا ہوا ہوں، بہت دیر ہو گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا ہاں بھائی شادی کے نفل ہے، بڑے خشوع سے پڑھے جا رہے تو بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے سلام دے دیا اس نے۔ کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا سچی بات ہے مجھے نماز نہیں آتی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے میرے بھائی، دین کو سیکھو۔ ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارا مالدار مال سے متعلق احکام کو سیکھے۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، ہمارا سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہو رہے۔ ویران گھر وہ نہیں جس گھر میں چیزیں نہیں، برتن زیور نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدے نہیں، جس گھر میں دین کا سیکھنا سکھانا نہیں، یہ گھر ویران ہے، یہ گھر ویران ہے۔ آج ہمیں بڑا ترس آتا ہے کس پر؟ جس گھر میں چیزیں نہیں ہیں، حالانکہ ترس آنا چاہیے اس پر جس گھر میں اعمال نہیں ہیں۔ گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے، جب گھروں میں نماز ہوگی، جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جب گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا، جب گھروں میں اللہ سے مانگنا ہوگا، دین سیکھنے سکھانے کی فضا ہوگی۔ بیٹا کہاں ہے؟ ابا میری سورہ واقعہ رہتی ہے نا، میں رات کو سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، میں سورہ ملک پڑھ رہا ہوں، میں صبح کو سورہ یاسین پڑھی جا رہی، گھر کا ہر بڑھ 1 سپارہ 2 سپارے قرآن کی تلاوت ہو رہی، گھروں میں رحمتیں آئیں گی۔ ایک صحابی حضرات رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نیت ہے، نیت باندھی ہوئی ہے، گھوڑا بھٹکنے لگا، بیٹا پاس سو رہا ہے، وہ گھبرا گئے کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پہ نہ آئے، سلام پھیرا، کیوں گھوڑا بھٹک رہا ہے؟ آسمان میں دیکھا نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح، پھر آسمان کی طرف اٹھ گیا، یہ کیا تھا پتہ نہیں لگا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا، دریافت کیا، حضور یہ آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ یہ ہے بھائی قرآن کی
تلاوت ہو. آج تو سال ختم ہو جاتا ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر کریں. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو. علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے تو کثرت میں آ گیا. اب ہم سب دیکھیں، ہم کبھی بیٹھتے تسبیح لے کے یا گھر جاتے دفتر جاتے ہم 300 دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھو بیٹھو آدھا گھنٹہ پڑھو، آپ کو محسوس ہوگا ایمان کی لہریں اٹھ رہی، ایمانی جذبہ بن رہا ہے. فرمایا آپ نے جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. اب کون کون چاہتا ہے کہ حضور کا پڑوس ملے؟ سب دونوں ہاتھ کھڑے کریں، ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں. بھائی کیسے ملے گا؟ کہ کثرت سے درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. دفتر جا رہے ہیں کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ صلی اللہ علی النبی الامی. مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان کرے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. کیا خوبصورت حدیث ہے اور کیا ہی کمال کے الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان إلى الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. گلاب جامن میں وہ مزہ نہ آئے، لڈو برفی میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کا نام لینے میں آئے، جو درود شریف پڑھنے میں آئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. ڈپریشن، ٹینشن، نفسیاتی. اور بھائی جب قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، جب اللہ کے سامنے سر نہیں جھکے گا، جب لمبے سجدے نہیں ہوں گے، جب لمبی دعائیں نہیں ہوں گی، پھر ٹینشن ہی ٹینشن. مچھلی کو پانی سے نکال لیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ دوائی دینا کہ پانی میں ڈالنا؟